السلام علیکم۔ برین ہیمریج ایک ایسی کنڈیشن ہے جس میں برین کے اندر موجود کوئی بلڈ ویسل پھٹ جاتی ہے، جس کی وجہ سے برین میں بلیڈنگ ہونے لگتی ہے۔ بلیڈنگ یا تو برین ٹیشو میں ہوتی ہے یا پھر برین کو پروٹیکٹ کرنے والی کورنگ میں۔ برین کی کورنگ کو میننجز کہا جاتا ہے۔ یہ کورنگ 3 لیئرز پر مشتمل ہوتی ہے۔ ان 3 لیئرز میں یہ جو مڈل لیئر ہوتی ہے اسے ارچنائڈ میٹر کہا جاتا ہے۔ یہ لیئر ہائیلی واسکولر ہوتی ہے، یعنی اس لیئر میں بہت زیادہ مقدار میں بلڈ ویسل ٹریول کر رہی ہوتی ہے، جس کی وجہ سے بعض اوقات اس لیئر میں موجود بلڈ ویسل پھٹ جاتی ہے، جس کی وجہ سے بلڈ پھر لیک ہو کر اس لیئر میں اکٹھا ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ بلیڈنگ برین ٹیشو میں ہو یا ارچنائڈ میٹر میں، دونوں قسم کی بلیڈنگ برین کو نقصان پہنچاتی ہے۔ اگر بلیڈنگ برین ٹیشو میں ہو جائے تو اس کیس میں برین کے سیلز آکسیجن نہ ملنے کی وجہ سے مرنا شروع ہو جاتے ہیں۔ اگر بلیڈنگ برین کی کورنگ میں ہو تو اس کیس میں برین کی کورنگ بلڈ بھر جانے کی وجہ سے سویل ہونے لگتی ہے، جس کی وجہ سے اندر موجود برین کے سیلز پر دباؤ پڑتا ہے اور اس دباؤ کی وجہ سے اس ریجن کے برین سیلز مرنے لگتے ہیں۔ برین میں بلیڈنگ ہونے کی بہت ساری کازز ہو سکتی ہے، جیسا کہ سر پر کوئی گہری چوٹ لگ جانا، ہائی بلڈ پریشر کی وجہ سے برین کی رگ پھٹ جانا، برین میں ٹیومر کا موجود ہونا۔ اگر برین ہیمریج کی سمٹم کی بات کی جائے تو جیسے ہی کسی شخص کو برین ہیمریج ہوتا ہے، اس کے سر میں شدید درد ہونے لگتا ہے اور اس کے ساتھ وومٹنگ بھی ہو سکتی ہے۔ اس کے علاوہ مریض دیکھنے اور بولنے میں مشکل محسوس کرنے لگتا ہے اور ساتھ ساتھ جسم کی کوارڈینیشن بھی ختم ہونے لگتی ہے۔ اگر یہ ساری سمپٹمز کسی شخص میں ہو رہی ہو تو اسے فوراً ڈاکٹر کے پاس لے جانا چاہیے، کیونکہ اگر برین ہیمریج کی تھریٹ میں ذرا سی بھی دیر ہو جائے تو پیشنٹ کی ڈیتھ بھی ہو سکتی ہے۔ برین ہیمریج کو ٹریٹ کرنے کے لیے سب سے پہلے یہ جاننا ضروری ہوتا ہے کہ بلیڈنگ برین کے کون سے حصے میں ہوئی ہے اور اس سے برین کا کتنا حصہ ڈیمیج ہوا ہے۔ یہ سب چیک کرنے کے لیے ڈاکٹر MRI یا CT اسکین کرتے ہیں، اور جب ڈاکٹر دیکھ لیتے ہیں کہ بلیڈنگ کس حصے میں ہے اور کتنی ہے، اس کے بعد ٹریٹمنٹ شروع کر دی جاتی ہے۔ زیادہ تر کیسز میں بلیڈنگ کو نکالنے کے لیے سرجری پرفارم کی جاتی ہے، جس میں پیشنٹ کے اسکل میں سوراخ کر کے بلڈ کلاٹ کو ڈرین کر دیا جاتا ہے۔ ٹریٹمنٹ کے بعد اگر مریض میں کوئی فزیکل ابنارملٹیز رہ جائے تو اسے دور کرنے کے لیے فزیکل اور اسپیچ تھراپی کی جاتی ہے۔ جاتے جاتے ہماری YouTube چینل کو سبسکرائب کیجیے۔ شکریہ۔